اب پروگرام میں ہم شامل کرنا چاہیں گے ہمارے جو ایک یونیک انسپائرنگ پرسنالٹی جن سے ہمیں بات کرنی ہے، ان کو ہم شامل کرتے ہیں۔ نیکی کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اس کو عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے۔ اور گاہے بگاہے ہم آپ کی ملاقات بھی ایسے کرداروں سے کرواتے رہتے ہیں جو کہ کچھ ایسی نیکیاں کر جاتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، اور اگر کوئی نیکی ایسا شخص کر رہا ہو کہ اس کے اپنے پاس تو بہت زیادہ نہ ہو اور اس کے باوجود وہ نیکی کر جائے جو کہ وہ اپنے پاس بھی رکھ سکتا تھا۔ آپ کو ملواتے ہیں ایک شخص سے، پشاور کے ایک ایسے ٹیکسی ڈرائیور ہیں جن کی ٹیکسی میں ایک مسافر نے 5000 پاؤنڈ جو ہے وہ چھوڑ گئے تھے، اور ہزاروں روپے بھی تھے پاکستانی کرنسی کے مطابق، پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات بھی چھوڑ دیے، رہ گئے ان سے یا بھول گئے وہ۔ جب ٹیکسی ڈرائیور نے ان کو ڈراپ کر دیا، یہ وہ شخص ہے، اس نیک دل ٹیکسی ڈرائیور نے اس شخص کو تلاش کیا اور یہ ساری رقم اور سامان اس کو واپس لوٹایا۔ یہ اس کے پیچھے پھرتے رہے، اس کو ڈھونڈتے رہے، یہ اس نے اس کو کانٹیکٹ کرنے کی تو کوشش کی ہی ہوگی، لیکن انہوں نے اس کو ڈھونڈ نکالا۔ اور احسان ہمارے ساتھ موجود ہے، جمیل احسان صاحب۔ السلام علیکم جمیل۔ وعلیکم السلام جی جمیل صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہماری طرف سے بھائی سلوٹ ہے آپ کو کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا بڑا زبردست کام کیا۔ واقعہ کیا ہوا تھا، کچھ ذرا بتائیں گے ناظرین کو؟ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ میں بورڈ پہ جا رہا تھا نا، میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور گورنمنٹ سروینٹ ہوں، لیکن میری سیلری 3 سال 11 مہینے سے بند ہے۔ اور میرا گناہ بہت بڑا تھا نا، گناہ یہ تھا کہ میں جا رہا تھا تو میں وہاں پر پہاڑوں میں موٹر سائیکل سے گر گیا تھا، تو میں 3 گھنٹے لیٹ گیا تھا۔ تو یہ ایک ہمارا سرجن تھا زرین صافی، بس اللہ ان کو سمجھائے کہ اس نے ایسا کر لیا میرے ساتھ کہ 3 سال 11 ماہ ہو گئے، میری سیلری بند ہے، صرف 3 گھنٹے لیٹ گیا تھا، باقی میں ڈیوٹی کرتا ہوں۔ پھر میں پارٹ ٹائم پہ 3 بجے کے بعد میں پشاور آتا ہوں، تو یہاں پر ٹیکسی کرواتا ہوں رات کے 10 بجے تک۔ تو یہ چاچا میرے ساتھ بورڈ سٹاپ سے بیٹھ گئے اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے سم نکلوانے ہے، فرینچائز چلو ٹیلی نار کے۔ تو میں نے اس ٹائم اس کو بول بھی دیا کہ چاچا جی 5:30 بجے کا ٹائم ہے، اس وقت تو فرینچائز بند ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا چلو دیکھتے ٹرائی کرتے، اگر مل سکے تو صحیح ہے۔ تو ہم جہانگیر آباد تک چلے گئے، وہاں پر سے واپسی میں ہم وہاں سے ٹرن کر لیا۔ جب ہم نے وہاں سے ٹرن کر لیا تو میں نے اس کو بورڈ پہ اتارا، اس کو کہا کہ آپ، یہ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ ناصر باغ روڈ پہ جو 7 نمبر اسٹریٹ ہے وہاں پر اتار دو۔ تو میں نے اس کو وہاں پر اتار لیا۔ پہلے پیسوں کی بات چل رہی تھی، میں نے کہا کہ صحیح ہے، بس آپ جو دینا چاہتے دے دے۔ تو اس نے پھر اپنی مرضی سے مجھے پیسے دے دیے۔ پھر میں واپس آ گیا، حاجی کیمپ کی سائڈ سے پھر آ رہا تھا، تو ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا، تو اس کے پاس اس وقت ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، جب وہ آگے سٹاپ پہ اتر رہا تھا تو اس نے وہ پرس کو اٹھا لیا۔ جب اٹھا لیا تو پھر میں نے اس سے بہت بات چیت کی، لیکن وہ چیز میں نے ان سے ریکور کر لی، ان سے لے لی۔ جب میں 9 بجے گھر پہنچ گیا تو میں نے جب دیکھ لیا، جب اس کو کھولے تو اس میں برٹش پاسپورٹ تھے اور پاؤنڈز بھی تھے، تقریباً پاکستانی 10-11 لاکھ روپے بنتے تھے۔ بالکل۔ تو وہ پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کچھ نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ تو پھر آپ نے کیسے ڈھونڈا اس کو؟ جو کووڈ-19 ٹیسٹ کیا تھا تو اس میں وہ کووڈ-19 ٹیسٹ تھا اس کا، تو اس پہ جی میل ایڈریس تھا اس کا۔ تو میں نے اس سے پھر ای میل سے 3 ای میل میں نے اس کو کی، تو پھر 18 منٹ کے اندر اس نے مجھ سے رابطہ کر لیا۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ وہ پریشان تھا، پہنچ جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا جمیل صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جب ان کو یہ واپس کیا تو ظاہر ہے انہوں نے کہا ہوگا کوئی انعام وغیرہ لو، یہ بھی بات ہوتی ہے ہمیشہ، تو کوئی پھر انعام وغیرہ بھی دیا انہوں نے آپ کو؟ وہ مجھے دے رہے تھے، لیکن میں نے اس کو منع کر لیا کہ میں نے اس وجہ سے تو یہ پیسے آپ کو واپس نہیں کری، میں تو لے بھی سکتا، آپ کو کیا پتہ چلتا تھا نا۔ تو پھر جب میں اس کے گھر سے نکل رہا تھا تو اس کے اپنے جیب سے مجھے اپنے جیب میں ڈال دیے 10,000 روپے دیے تھے اس نے۔ کیا بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں جمیل صاحب کہ کیونکہ ظاہر ہے آپ کی تنخواہ اس واقعے کے بعد سے بند ہے، 3 سال سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو ایک تو آپ کی ماہانہ تنخواہ تھی کتنی، اور یہ ٹیکسی چلانے سے آپ دن کے کتنے کما لیتے تھے؟ دن کی تقریباً 800,000 روپے میں کماتا تھا۔ اچھا، اور ویسے تنخواہ آپ کی کتنی تھی جو بند ہے؟
جو بند ہے وہ 23,000 روپے تھی. اچھا تو اب اس کا کیا صورتحال ہے؟ ابھی تک اس کا کوئی کیس چل رہا ہے؟ کوئی آپ کا جو ہے وہ کوئی انکوائری چل رہی ہے آپ کی تنخواہ کے حوالے سے؟ کب تک امید ہے کہ وہ دوبارہ سے جاری ہو جائے گی؟ ابھی وہ ایک میرا اور کزن تھا، اس کی بھی سیلری بند تھی، لیکن وہ ہمارے علاقے کا سرجن صاحب ہے، وہ آیا ہے تو اس نے اس کے لیے بھی کر لی. اس نے مجھے بہت تسلی دی کہ بیٹا فکر نہ کرو، میں اس 1 تاریخ کو آپ کو چیک دے دوں گا نا، کام ہو جائے گا. لیکن اس نے اگلی تاریخ کو میرے کزن کو چیک دے دیا، اس کو کلیئر کر لیا. اور یہ رقم مجھے اس نے بولا ہے کہ میں کر لوں گا انشاءاللہ. تو آپ کسی سرکاری ادارے اس کے کسی سربراہ سے ملے ہیں، کوئی ہیلتھ منسٹر یا ہیلتھ سیکٹری یا اس طرح سے، یا نہیں؟ یہ 3 سال 11 مہینے میں ڈی جی ہیلتھ کے پاس گیا ہوں، بہت سی اداروں کے پاس گیا ہوں، ڈی سی آفس گیا ہوں، کمشنر آفس گیا ہوں، اور ڈائریکٹر گیا ہوں، اے ڈی سی گیا ہوں، اور اے سی ایس ڈائریکٹریٹ سب تک گیا ہوں. درخواستیں دے دے کے میں تک گیا ہوں. بس ٹھیک ہے، لیکن کوئی میری بات کوشش کریں گے کہ آپ کی یہ کلپ پہنچے ارباب اختیار تک، اور آپ کا جو بھی معاملہ ہے، مسئلہ وہ حل ہو. اور اتنی بڑی واقعی وہ جرم نہیں تھا کہ جس کی آپ کو، اگر یہ جو آپ بتا رہے ہیں اگر وہی ہوا ہے واقعی، تو وہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ جس کی اتنی لمبی سزا دی جائے کسی کو. آپ نے تو ویسے ہی اپنی سارے پچھلے گناہ معاف کروا دیے جو آپ نے یہ کام کیا ہے، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. تو اللہ آپ کو اور ہمت دے اور آپ کی مشکلیں آسان کرے. بہت شکریہ ادا کریں گے، آپ کا وقت نکالا پروگرام کے لیے. آپ نے